بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی کسی شرابی سے کہہ دیا جائے کسی شخص کے پیٹ میں پس فارمیشن ہو جائے، پیپ پڑ جائے، مواد پڑ جائے، وہ مواد پھر نکالا جائے لیٹروں کے حساب سے، ایک گلاس میں لا کر کے کسی شرابی کو دے دیا جائے کہ یہ بھی پی لیجئے، یہ بھی پی لیجئے، نہیں پیے گا، گالی دے گا، لڑائی پہ آمادہ ہو جائے گا، بدتمیزی کرے گا، بدتمیزی کرے گا۔ آپ پوچھیں گے یہ بات کہی کیوں ہے آپ نے؟ سنیے، مشکات کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل روایت میں فرماتے ہیں، حلف ربی عز وجل بعزتی، اللہ رب العزت نے میری عزت کی قسم کھائی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میری عزت کی قسم کھا کر کے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، حلف ربی عز وجل بعزتی لا يشرب عبد من عبیدی جرعة خمر إلا سقيته من الصديد مثلها، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عزت کی قسم، تمہاری امت کے کسی فرد نے اگر شراب کا ایک گھونٹ بھی پیا تو میں جہنمیوں کا اتنا پیپ اس کو پلا کے رہوں گا، إلا سقيته مثل الصديد إلا سقيته من الصديد مثلها، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ دوسری روایت، جہنم کا پورا سسٹم آپ کو معلوم ہے، چیمبر، جہنم میں چیمبر بنے ہوئے ہیں، نیچے آگ ہے اور آگ کے کلر بھی مختلف ہیں، 1000 سال تک دھونکا گیا تو لال ہو گئی، پھر 1000 سال دھونکا گیا تو کالی ہو گئی، یہ بندھیرا گھوپ ہے اس میں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ وہاں روشنی ہے؟ نہیں، چیمبر بنے ہوئے ہیں۔ جیسے چکن کو روسٹ کیا جاتا ہے یا اور کسی مٹن اور بیف کو روسٹ کیا جاتا ہے تو الگ الگ، جیسے سیخ کباب سیک رہے ہوتے ہیں تو تیز آنچ میں تھوڑی دیر تک رہتا ہے، پھر اس کے بعد ہٹا کے اسے پیچھے کر دیتے ہیں، کچا والا آگے کر دیتے ہیں، یہ ایک سسٹم ہے۔ یہی سسٹم وہاں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اس کا تذکرہ کیا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ جب ہم ان کے چہروں کو پلٹیں گے سینکنے کے لیے کہ ذرا ادھر بھی لگ جائے تھوڑی سی آنچ۔ یہ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کے اخیر کی آیت ہے، بڑا وہ بھی بہت عجیب مضمون ہے، وقت نہیں ہے اس کے لیے۔ قرآن کریم میں آپ نے الفاظ مختلف دیکھے ہیں، حطمہ یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے، حاویہ یہ بھی ایک نام ہے، ماہیہ یہ بھی ایک نام ہے، اور اسی طرح سے اور بہت سارے نام ہیں، تو وہی چیمبروں کے نام۔ سب سے زیادہ جسے آنچ لگانا ہے وہ نیچے والے میں، اس کے بعد اس کے اوپر والے، اس کے اوپر والے، اس کے اوپر والے۔ لیکن آگ جب جسموں کو لگے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ سزا کو بڑھانے کے لیے باڈی جتنی بڑی ہوگی اور جتنی زیادہ حصے کو آنچ لگے گی تکلیف بھی اتنی ہوگی نا، تو ایک ایک آدمی کو اتنا چوڑا کر دیں گے کہ سالوں چل کر کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک نہیں پہنچا جا سکے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ جسم کو بڑا اس لیے کیا جائے گا تاکہ سزا زیادہ ہو سکے۔ تو بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب آگ لگے گی تو ظاہر سی بات ہے اس میں سے پانی بھی چھوٹے گا، باڈی میں ہے پانی چھوٹے گا اور چکنائی بھی چھوٹے گی، پھر اس کے بعد وہ نیچے آ کر کے سڑے گی اور تعفن پیدا کرے گی۔ وہ سارا کا سارا جا کر کے ایک چیمبر نیچے بنا ہوا ہے، ایک چیمبر جہنم میں نیچے بنا ہوا ہے، وہاں جا کر کے وہ اکٹھا ہوتا ہے۔ اس تالاب کا نام، اس حوض کا نام، اس چیمبر کا نام ردغۃ الخبال، طینۃ الخبال یا حیاض الخبال، یہ اس طرح کے الفاظ اس میں آئے ہیں۔ اتنا بدبودار ہے وہ مادہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر اس کا ایک بوند اس دھرتی پر ڈال دیا جائے تو یہ دھرتی بانجھ ہو جائے گی اور سبزہ اگانا چھوڑ دے گی اور ساری انسانیت اس کی بدبو اور تعفن سے مر کر ختم ہو جائے گی۔
خود جہنم اس گڑھے سے، اس مواد سے، اس چیمبر سے پناہ مانگتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے بھی الفاظ ہیں اور دیگر روایات بھی، یہ روایات دسیوں سند سے مستقل الگ الگ، کہ جس شخص نے شراب پی میں اسے طینۃ الخبال سے ضرور پلاؤں، یعنی اسی سے پلائے، جب شرابی پیاس کی شکایت کرے گا اسی میں سے بھر کر کے اس کو دیا جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا۔ مستی سے شراب پی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو شخص شراب پی لیتا ہے پھر اس کے بعد، شراب کے بعد اگلا نمبر کباب کا، یعنی زنا کا ہے، تو یہ آخری درجے کا گناہ ہے، یہ کم از کم کی فیکٹر ہے۔ جب اس گناہ کو آدمی کر لیتا ہے تو پھر ساری شرم اس کی ختم ہو جاتی ہے، وہ کسی بھی گناہ سے عار محسوس نہیں کرتا۔ لیکن یہ اتنی تیزی کے ساتھ سماج میں بڑھ رہا ہے کہ ہر نوجوان اس میں مبتلا ہے۔ شراب اور کباب، زنا اور شراب قریب ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کی ایک اور سزا ذکر کی۔ ابھی تک آپ نے کچھ سن لیا یا نہیں، کہ طینۃ الخبال سے، یعنی بدترین قسم کا، بدبودار قسم کا مادہ اس کو پلایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عزت کی قسم کھا کر کے کہا ہے، عزت کی قسم کھا کر کے کہا ہے کہ اس کو پیپ ضرور پلائیں گے۔ اب ذرا تیسری سزا سنیے گا، تیسری سزا سنیے گا دھیان سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ترغیب کی روایت ہے کہ جو طوائف ہیں، جسم فروشی کا دھندا کرتی ہیں، یا زنا کرنے والیاں ہیں، بدکاری کرنے والی عورتیں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا یہ دیں گے کہ ان کی شرمگاہوں سے ایک بدبودار مادہ نکلے گا جو ایک نہر کی شکل میں ہو۔ جسم کو بڑا کر دیا جائے گا تو ان کی شرمگاہوں سے بدبودار گندگی خارج ہوگی اور وہ سیدھا آ کر کے شرابی کے منہ میں ٹچ کر دی جائے گی۔ اس کی جو پائپ لائن ہے وہ سیدھا شرابی کے منہ سے جوڑ دی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ یسقا من نہر فی النار تجری من فروج المومسات، کہ بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والی وہ بدبودار نہریں، ان کا ڈائریکٹ کنیکشن کس سے جوڑ دیا جائے گا؟ شرابی سے جوڑ دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سزا کے لیے بدترین قسم کے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں جہنم میں، لیکن اس کے باوجود نہ گھر کے لوگ چیمہ جبی ہیں، نہ پینے والے کو۔ وہ آ کر کے اتنی مستی سے تعویذ والوں کے سامنے کہتا ہے کہ مولانا پتہ نہیں ہر وقت طبیعت چاہتی رہتی ہے شراب لاؤ لاؤ، لگتا ہے مجھے کسی نے شراب میں کچھ کر کے پلا دیا۔ یہ چور سنرکشن چاہتا ہے، پناہ چاہتا ہے گناہ سے بچنے کی پناہ چاہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کیسے چھوٹے گی، یا کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس آیت کی تلاوت کر کے صحابہ کو سنائی ہے، ایک آدمی کو مدینے میں بھیج دیا کہ جا کر کے منادی کر دو یہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو کچھ صحابہ نے تو وہیں کھٹا کھٹ سارے مٹکے توڑ دیے اور چاقو سے مشکی سے پھاڑ دیے۔ کچھ لوگ دوڑ کر کے آئے تحقیق کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول ایسا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا اس کو بیچ دوں جا کر کے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ کسی نے پوچھا اولا نجعلہ خلا یا رسول اللہ، کیا اسے تھوڑا دن اور رکھ لوں کہ وہ سرکہ بن جائے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ ایک شخص آیا کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میری انڈر سپرویژن، میری تربیت میں کچھ یتیم ہیں، ان کا سارا پیسہ میں نے شراب میں لگا دیا تھا اور شراب کا کاروبار کرنے کے لیے میں شراب لے آیا تھا، جلدی سے جا کر کے ان کو فروخت کر دوں اس لیے کہ مال یتیموں کا ہے، میرے پاس امانت ہے۔ حضور نے فرمایا احرق الخمر واکسر الدینار، جا کر کے سارے مٹکے توڑ دو اور ساری کی ساری شراب مشکیزوں کی بہا دو۔
ایک صحابی آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں یمن میں رہتا ہوں، وہاں سردی بہت ہوتی ہے، لوگ مکئی کی شراب بناتے ہیں، اسے پی کر کے تب کام کے لائق بنتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اوہ ہوا مسکرون، کیا اس میں نشہ ہے، وہ نشہ آور ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ تو فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو ان کی عادت میں اس طرح رچی بسی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ نہ چھوڑے ان کے خلاف قتال کرو، اگر وہ نہ چھوڑے، یہ والی شراب نہیں جو آپ پی رہے ہیں، کیمیکلز، جو الکوہل آپ پی رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ براہ راست ذرہ کی، یعنی مکئی کی بنائی ہوئی جو انتہائی طاقتور شراب ہے، جس پر صحابی سفارش کر رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ایک صحابی اپنی ساری رقم لے کر کے اور یمن گئے تھے، شراب خرید کے لا رہے تھے، مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے کسی نے کہہ دیا کہ شراب تو حرام ہو چکی ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ انہوں نے سارے کے سارے مٹکے وہیں توڑ دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو صحابہ ڈیڈ لائن مان کے چلتے ہیں، سیما ریکھا مان کے چلتے ہیں کہ وہ اس سے تجاوز نہیں کرتے، نقصان کچھ بھی ہو، جان چلی جائے تو کیا، وہ سر سے کفن باندھ کے گھومتے رہتے ہیں۔ آپ تک یہ پیغام پہنچا ہے، آپ مسلمان ہیں کہ آپ سے یہ امید کی جانا چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد اور اس طرح کھلے عام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کھلے ہوئے ارشادات کو سن لینے کے بعد امت کے افراد، نوجوان نسل شراب پر شراب پیے چلی جا رہی ہے، اور اس کے بعد توقع یہ ہے کہ سارے کے سارے دشمن ہو گئے ہیں ہمارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں دیر کر رہے ہیں، زمین کو پھاڑ دیں اور اس میں سما جائیں۔ یہ توقع ہے گناہوں کے ساتھ۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ شیخ چلی کا خواب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت کے لیے بیس مانگی ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ میرے راستے میں سنگھرش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، جوخم لیتے ہیں، سر سے کفن باندھ کر میدان میں رہتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے راستے بناتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، تب وہ تمہاری مدد کریں گے، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ سورہ محمد پارہ نمبر 26 کی آیت ہے، یہ ابتدا میں ہے، اور انتہا تک پہنچتے پہنچتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، کہ تم کم ہمت نہ ہو، ہمت نہ ہارو، کمزور نہ پڑو اور غمگین نہ ہو، صرف تم لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دو، سلامتی کی طرف دعوت دو، تم ہی غالب رہو۔ لیکن نیچے پہنچتے پہنچتے، سورت کے بالکل اخیر تک پہنچتے پہنچتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دشمنوں کے خلاف تمہارا تعاون کرے، تمہاری تائید کرے، شراب کے ساتھ تائید، گناہوں کے ساتھ تائید، بغاوت کے ساتھ تائید۔ یہی مسجد آج جمعے میں بھری تھی، پورے ہفتے اس کی 2 اور 3 صفحے رہ جائیں گی۔ کہاں ہیں وہ سارے مسلمان؟ مانگتے ہیں تائید اور نصرت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رابطے میں نہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایسے ہی چاہیے ہوگا تو انہوں نے کہہ دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم ہمارے اصولوں سے روگردانی کرو گے، ہمارے دستور سے روگردانی کرو گے، ہمارے دین سے اور ہمارے نبی سے روگردانی کرو گے، پشت پھیرو گے، پہلو تہی کرو گے، سرتابی کرو گے، سرکشی اور بغاوت اختیار کرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہیں مٹا کر کے دوسرے پیدا کر دے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے، اور ان کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے سر ہی ہے اس لائق کہ آپ کے سر استعمال کیے جائیں یا آپ ہی کی نصرت ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کا اپنا ایک دستور ہے، ایک آئین ہے۔ تو بہرحال شراب مذہب کیا کہتا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ قرآن کریم نے اسے رجس قرار دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بت پرستی کے پیرالل قرار دیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے سلسلے میں جو وعیدیں ہیں آخرت میں اور جو سزائیں ہیں اور جو گندگی اس کے لیے استعمال کی جائے گی وہ آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس کے علاوہ اگر سماجی پٹل پر آپ دیکھنا چاہیں تو سماج ایسے شخص کو منہ لگانا نہیں چاہتا، بلکہ جو باپ شراب کرنے والا اس کے بچوں کے رشتے نہیں آتے، آئیں گے تو شرابی گھر کے آئیں گے۔ بچے نفرت کرنے لگتے ہیں شراب پینے والے باپ سے۔ اور کیا چاہیے آپ کو مذمت کے لیے؟ اور کیا چاہیے کہ زمین پھٹے اور شرابی سما جائے؟ پھر ایمان بالغیب باقی نہیں رہے گا، ورنہ یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ نوجوان نسل جو کہتی ہے میں ریڈ بل پی رہا ہوں، جو یہ کہتی ہے کہ میں بیئر پینے جاتا ہوں، نام نہ بدلی، اللہ اور اس کے رسول کو جھانسا نہیں دے سکیں گے۔ وہ علیم بذات الصدور ہیں، یعلم ما تکن صدورہم وما تعلنون، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ ان کا تعارف ہے، وہ جانتے ہیں۔ اور آج چور دروازہ کھولو گے، حضور نے پہلے ہی فرما دیا، یکون ناس من امتی، میری امت کے اخیر میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت کے افراد شراب پیئیں گے نام بدل کے بیوقوف بنانا چاہیں گے کہ یہ بیئر ہے اور یہ ریڈ بل ہے اور یہ فلاں ہے، یہ وسکی ہے اور یہ رم ہے اور یہ انگلش ہے اور یہ دیسی ہے۔ نام بدلے جائیں گے، نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی شکلیں ہم مسخ کر دیں گے، زمین پھاڑ کر کے اس میں ہم ان کو دھسا دیں گے، اور ان میں سے کچھ کو خنزیر اور کچھ کو سور اور کچھ کو بندر بنا دیں گے۔ یہ الفاظ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ آخری پڑاؤ بچا ہے، کیا آپ اس کی بھی دعوت دے رہے ہیں؟ اس سے پہلے ہی مان جائیں۔ اب آخری بات میں 2 منٹ میرے لیے ہو جائے، غلطی تسلیم کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، شراب ڈائریکٹ کسی نے آج تک نہیں پی ہوگی۔ یہ سب پہلے میٹھی سپاڑی، اس کے بعد گٹکا، اس کے بعد سگریٹ، اس کے بعد گانجا، اس کے بعد گولیاں، پھر اس کے بعد شراب۔ اسلام کا دستور ہے انسداد جرائم کا، وہ سوراخ کو بند کر دیتا ہے بڑا ہول ہونے سے پہلے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو مسالے کا چلن ہے، مسالہ ہم میں سے کوئی برا سمجھتا ہی نہیں۔ مسالے کی مذمت آج تک سنی ہے اسٹیج سے آپ نے؟ یہ پہلا موقع ہوگا، اور مجھے بھی ملامت ٹھیک ٹھاک پڑے گی آج۔ بات بالکل صاف ہے، جن کی ڈیوٹی ہے اس منکر سے روکنے کی، یعنی حضرات علماء کرام، انہی کی ایک بڑی تعداد اس گندگی میں مبتلا۔ اگر آپ فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہتے ہیں، صالح اور صحت مند قیادت دینا چاہتے ہیں، تو منشیات کے اس تمام جھمیلے کو روکنا پڑے گا۔ مسائل بیان کیے جانا چاہیے کہ ہر نشہ آور چیز کم از کم مکروہ تحریمی ہے۔ دارالعلوم کا فتویٰ دیکھ لیا، ابھی میں نے تازہ کیا اس کو یہیں بیٹھے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ براہ راست یہ ہے کہ جس نشہ آور چیز کے سلسلے میں ظن غالب، یعنی غالب گمان، should be، must be نہیں، should be، یعنی اس سے انسانی جسم کو نقصان پہنچے گا، موت ہو سکتی ہے، ایسی چیز حرام ہے۔ گمان غالب ہو مکروہ تحریمی۔ اب گمان غالب اور یقین کی بات کون کرے گا مسالے کے سلسلے میں؟ مسالے کے سلسلے میں کون بتانے آئے گا کہ آپ مت کھائیے، یہ آپ کو ہلاک کر دے گا؟ نکالیے جس کی جیب میں جو بھی پڑیا رکھی ہو، آپ اس پہ دیکھیے لکھا کہ نہیں ٹوبیکو کلز، کینسر زدہ منہ کی تصویر اس پہ موجود ہے کہ نہیں؟ بنانے والی کمپنی، بنانے والے افراد
اور بنانے والی فیکٹریاں اس کے اوپر لکھ رہی، اور حکومت نے یہ طے کر دیا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں لکھیں گے، یہ ویدھانک چیتاونی اور کوشن اس پر نہیں لکھیں گے تو آپ اس کو مارکیٹ میں سیل نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے۔ تو بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ تباہ کر دے گی، آپ کو قتل کر دے گی، آپ کو مار دے گی، پھر کسی استشہاد کی ضرورت بچتی؟ تو قدغن یہاں سے شروع ہوگا، تب جا کر کے شراب متاثر ہوگی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو اشرافیہ، جو باپ مسالہ کھاتا ہو، وہ اپنی اولاد کے شراب پینے کی توقع رکھے، اس لیے کہ بچے گناہوں میں اپنے آپ باپ سے بڑھ رہے ہیں نا، اس وقت اپنے باپ سے 2 قدم بڑھ رہے ہیں، تو جو باپ مسالہ باپ بیٹے سے منگا کے کھا رہا ہے، وہ اپنی اولاد کے شراب پینے کا انتظار کرے۔ دیکھیں، حقائق کا سامنا کرنا پڑے گا، معاشرے سے برائیاں مٹانا ہے تو سینہ سپر ہونا پڑے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جو اشرافیہ ہے، ہمارا جو سمجھدار لوگ ہیں، اہل علم ہیں، ائمہ ہیں، حفاظ ہیں، وہ اس چیز سے پرہیز کرنا شروع کریں تاکہ امت سے یہ توقع کی جا سکے اور اس کو دباؤ میں لایا جا سکے اور مفاہمت کی جا سکے برائیوں کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بھی گنہگار ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں شراب سے، تمام منشیات سے ہمارے اس پورے معاشرے کو پاک فرما دیں، اور ملت کی جو ڈگمگاتی ہوئی اور مجدھار میں پھنسی یہ نیا ہے، اس کے کھیونہار پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔